سے نظر نہیں آیا. ہوتا کیا ہے کہ اس وقت تم یہ بھول جاتے ہو کہ غیر اللہ سے مدد طلب کرنا شرک. اس وقت یہ بھول جاتے ہو بلکہ دوڑے جاتے ہو ڈاکٹر کے پاس, اور ڈاکٹر کے جانے کے پاس بہت سے مریض بیٹھے ہیں, اور وہ سر جھکائے تھے, ایک کی نبض دیکھتا ہے, نسخہ لکھتا ہے, تم یوں بھی دور بیٹھے ہوئے دور کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہو اور سوچ رہے ہو کہ یا اللہ جب تک یہ مریض ختم ہوں گے یہ طرف مجھے مار ڈالے. صبر نہیں ہوتا, تکلیف برداشت نہیں ہوتی ہے. دیکھتے ہو کہ یہ سب 40-50 مریض بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ڈاکٹر ایک مریض کو دیکھے گا, ایک کا نسخہ لکھے گا, اس کے بعد کبھی میرا نمبر آئے گا تو میں تو اس وقت تک مر جاؤں گا. تو جب اتنا نمبر لگا ہوا ہے تو اس وقت تم کو خدا یاد نہیں آتا کہ چلو اچھا بھائی اتنی دیر خدائی کو یاد کر لیں, چلو مسجد میں جا کے اللہ سے کہیں کہ وہی درد کو بھگاتے نہیں, وہاں پر کھڑے ہوئے. اور کبھی درد رک بھی جاتا ہے لیکن پھر بھی جھوٹے کر رہے ہو. کیوں؟ تاکہ ڈاکٹر کو تمہارے اوپر طرف آ جائے. بڑی تکلیف ہے, اچھا ادھر بہت دکھ ہے. اور بے چینی میں کبھی کبھی تم اپنا نمبر بھی بھول جاتے ہو اور کہتے ڈاکٹر صاحب خدا کے لیے مجھے ذرا جلدی دیکھ لیجیے, بڑا درد ہو رہا ہے. کیوں تھا؟ بیماری کو بڑھانے والا اللہ ہے. تم ڈاکٹر کے پاس کیوں گئے؟ اسی عقیدے کے ساتھ گئے. تم خدا سمجھ کر نہیں گئے اس کے پاس, تم اس کو خدا سمجھ کر نہیں گئے اور نہ شفا دینے والا سمجھ کر گئے. اور اگر یہ سمجھ کر گئے تو تم مجھے بلکہ یہی سمجھ کر گئے ہو کہ بیماری کو دور کرنے والا اللہ ہے, صحت کا دینے والا اللہ ہے, شفا عطا فرمانے والا اللہ ہے. لیکن یہ دنیا عالم اسباب ہے. اللہ بیماری کو دور کرے گا لیکن ڈاکٹر کے واسطے سے, دوا کے وسیلے سے. تو جہاں تمہاری ضرورت پڑتی ہے تو تم وسیلہ بھی مان لیتے ہو, فاصلہ بھی مان لیتے ہو. لیکن بھائی ہم اگر کوئی ہماری حاجت ہو تو ہم اگر کسی غریب کی خدمت میں چلے جائیں تو وہاں پر تم کو صرف یاد آ جاتا ہے کہ میاں غریب سے کاہے تو مانگتے ہو, اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ تو میرے بھائی جو بات تم ہم سے کہتے ہو وہی بات ہم تم سے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر سے کیوں مانگتے ہو, اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ تو اب جو جواب تم دو وہی جواب ہمارا, سیدھی سی بات. اچھا ڈاکٹر کی بات بھول جاؤ, ہر مثال لے لو. یہ کسی سے جھگڑا ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں جا کے یا پولیس المدد دوڑیو بچائیو, ہے نا؟ تو پولیس سے مدد کیوں نہیں کرنے والی؟ غیر اللہ سے مدد طلب کرنا چاہیے. دوسرے پڑھیے وہ کسی نہ کسی واسطے کے وسیلے سے
گھر کی مثال دے دوں کہ بھائی رازق کون؟ رزق کا دینے والا، روٹی کا دینے والا کون ہے نا؟ اللہ. جب بھوک لگا کرے تو کہا کرو کہ اے اللہ تم میرا خالق ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تم میرا رازق ہے اور کوئی رزق دینے والا نہیں. پروردگار بھوک لگی ہے، منہ کھولے دیتا ہوں، رزق میرا چپکا دے اوپر سے. اب منہ پھاڑ کے آسمان کی طرف بیٹھ جایا کرو، انتظار کرو کہ اب اوپر سے اللہ رزق کا ہے اب تمہارے منہ میں پہنچے. نہیں کرتے تم ایسا. اس وقت تم کو ایاک نعبدو و ایاک نستعین یاد نہیں رہتا، بلکہ کون یاد آتا ہے نا؟ بولا کون یاد آتا؟ بی بی محترمہ یاد آتی. اور پکارتے ہو بیگم خدا کے لیے بھائی کیا کر رہی ہو؟ آتے کھلو اللہ کر رہی کیسے نہیں کہتے یہ تمہاری رازق نہیں. تم نے سمجھ لیا کہ رازق اللہ، لیکن روزی حاصل کرنے کے لیے ہم کو کچھ نہ کچھ کرنا. روزی ملے گی سبب سے ملے گی. طریقہ یہی ہوگا کہ ہم باہر نکلیں، سروس کریں یا بزنس کریں، پیسہ کمائیں. پیسہ کمانے کے بعد گیہوں خریدیں یا چاول خریدیں. یہ سب خریدنے کے بعد اپنی بیوی کو لا کر دیں، ہماری بیوی پکائے، اس کے بعد ہمارا بھوکا پیٹ یہ بھرے. اور ایسے نہیں بھر جائے گا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ بھر جائے گا بھیا. لیکن اگر بھر سکے تو آج تجربہ کر کے دیکھ لو، دو روز مت کھانا، بس ایسی منہ بنائے بیٹھے رہنا. دو روز مت کھانا، پھر ضرورت معلوم ہو جائے گا، ساری حقیقت کھل جائے گی کہ میاں مدینہ کی فکر ہے. تو میرے دوستو یہ ہے تمہارا مسلک. میں تمہارے پاس اعلیٰ حضرت کی تعریف کرنے نہیں آیا. میرے اعلیٰ حضرت کچھ بھی تھے یا کچھ نہیں تھے. سیدھی سچی بات تم یہ جان دو کہ اعلیٰ حضرت غلام تھے حضور سیدنا غوث پاک جن کے غلام تم بھی اور نہیں ہو. اگر غوث پاک کے غلام نہیں ہو تو سمجھ لو کہ تمہارا آگے کا حال کیا ہونے والا ہے. وہی حال ہونے والا ہے کہ جو آج 14ویں صدی کے نام میں آج کلمہ پڑھانے والوں کا ہو گیا. وہی حال ہو جائے گا اگر غوث پاک کے غلام نہیں. اور یہ تمہارا مسلک ہے میرے دوست. جس مسلک کو اعلیٰ حضرت نے قرآن سے، حدیث سے، بزرگوں کے اخبار سے، علماء کرام کی کتابوں سے ثابت کیا، یہ ہے اعلیٰ حضرت. باقی اعلیٰ حضرت کو. اور میرے دوستوں مجھے یہ جان کے بڑا افسوس ہوا، میرے پاس ایک پرچہ ہے کہ یہاں پر رزق اور علیمی میں اختلاف. یہ پہلی اصطلاح ہے میرے لیے کہ معیشت میں جہاں زیادہ تر تعداد سنیوں کی وہاں پر سنی آپس میں اختلاف کرتے ہیں کہ یہ رزقی ہے اور ہم علیمی ہیں. یہ پہلی اصطلاح ہے میرے لیے. ورنہ آج تک میں، میرا خاندان حضرت مولانا عبدالعلیم صدیقی کو اور ان کے ماننے والوں کو خود اپنا سمجھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مولانا عبدالعلیم صدیقی اگرچہ خاندانی ہمارا ان کا تعلق نہیں تھا، ورنہ ہمارا ان کا اتنا گہرا تعلق ہے، اتنا گہرا تعلق ہے کہ خاندانی سے بھی زیادہ تھے وہ ہمارے. تو ہم تو یہی سمجھتے تھے کہ مولانا عبدالعلیم صدیقی ہمارے اور مولانا عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے جتنے ماننے والے ہیں وہ بھی سب ہمارے. لیکن یہاں پہلی بار آج کی خبر ملی کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ رز بھی کچھ اور ہے، علی بھی کچھ اور. اگر کسی ضد میں سمجھتے ہو، تعصب میں سمجھتے ہو، تو میں یہ کہوں گا کہ بھائی یہ ضد اور یہ تعصب نکالو اپنے دل سے. جہالت میں سمجھتے ہو تو میں اتنی بات
ہے اس لیے کہ تم نہیں جانتے مولانا عبدالعلیم صدیقی کو. ایک مرتبہ یا دو مرتبہ آئے ہوں گے اور تم نے ان کے علم کو دیکھ کے اور ان کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو دیکھ کے تم نے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا ہوگا. یہ مولانا عبدالعلیم صدیقی کو اگر جانتے ہیں صحیح معنی میں تو ہم جانتے ہیں کہ وہ کیا تھے اور ان کا کیا مرتبہ اور وہ کیسے تھے اور کیسے نہیں تھے. تم نے تھوڑی سی ان کی صحبت اٹھائی. باقی ہمارا ان کا تعلق اب سے نہیں بلکہ میرے پردادا کے وقت. تمہارا تعلق کل ہوا ہوگا پرسوں ہوا ہوگا. میرا ان کا تعلق جناب میرا تعلق میرے باپ کا تعلق میرے دادا کا تعلق میرے پردادا کا تعلق ہم جو کتنے پرانے تعلقات. لکھنے والے نے مجھے یہ لکھ کے بڑی تکلیف تھی کہ جہاں کے مریدین مولانا عبدالعلیم کے وہ سمجھتے ہیں کہ رضوی کچھ اور ہے. وہ مجھ سے سوال کرتا ہے کہ رضوی کیا ہے اور کیا نہیں. میرے دوستوں رضوی کا مطلب صرف یہی نہیں کہ مولانا احمد رضا خان کے سلسلے میں جاتے ہیں. مرید ہو مولانا احمد رضا خان صاحب وہی رضوی نہیں بلکہ ہر کوئی شخص رضوی ہے جو غوث پاک کا ماننے والا. ہر وہ شخص رضوی ہے جو خواجہ غریب نواز کا ماننے والا. ہر وہ شخص رضوی ہے جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کے اوپر ایمان رکھنے والا اور ان کو بے مثل سمجھنے والا. جو یا رسول اللہ کہتا ہو وہ رضوی اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محتاج سمجھتا ہو وہی رضوی. کیوں؟ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت سے پہلے دنیا ہی کچھ اور تھی. میرے دوستوں دنیا سنیت کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ اگر اعلیٰ حضرت نہ ہوتے تو آج ہم سنیت کی حالت بھی کچھ اور ہوتی. اور یقین نہ مانو یہ بن کے جا کر دیکھو باہر کے مسلمانوں کی حالت کیا ہے. سہارنپور جا کے دیکھو کہ وہاں پہ کتنے یاغوت کہنے والے بجنور جا کر دیکھو کہ یا رسول اللہ کہنے والے کتنے. میرا دوست اگر تم وہاں پر جاؤ اور دیوبند کی فضاؤں میں تم کہہ دینا یا رسول اللہ یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ شاید زندہ واپس نہیں آؤ گے. جہاں اعلیٰ حضرت کی آواز نہیں پہنچی باہر کی دنیا کا عالم یہ ہو چکا ہے. اور جہاں اعلیٰ حضرت کی آواز پہنچی وہاں اب بھی اللہ کا کرم ہے کہ یا رسول اللہ کہنے والے اکثریت میں ہیں. تو میرے دوست مولانا عبدالعلیم جہاں سے کچھ نہیں تھے سوائے اس کے کہ اعلیٰ حضرت کے دست و بازو تھے. اعلیٰ حضرت کی آواز کو نگر نگر شہر شہر اور ملک در ملک پہنچانے والے تھے. یہ تھے مولانا عبدالعلیم. اور اعلیٰ حضرت کچھ نہیں تھے خواجہ غوث کی عظمت کے جنگ کے بجانے والے. اور جو خواجہ اور غوث کو ماننے والا ہے وہی رکھتے. اچھا ہم یہ کہتے ہیں اس کو ایسے نہیں سمجھتے دوسرے انداز سے سمجھو. ابھی آپ یہاں پر یا رسول اللہ کہتے ہیں تو آپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ آپ کو کس نام سے پکارا جاتا ہے؟ آپ 11ویں شریف کرتے ہیں تو ابوسی گروپ آپ کو کیا کہتا ہے؟ بدعتی متعدی کے علاوہ آپ کو کہتے ہیں وہ بریلوی. بریلوی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ہم کہتے ہیں بریلوی. جب وہ کہتے ہیں آپ کو تو آپ نے ایک چیز بات نہیں سمجھی کہ بریلوی کس کی وجہ سے آپ بریلوی کہلوائے. آپ کو انہوں نے عجمی کیوں نہیں کہہ دیا؟ کسی کو انہوں نے نعیمی کیوں نہیں کہہ دیا؟ کسی کو انہوں نے اشرفی کیوں نہیں کہہ دیا؟ کسی کو انہوں نے قادری کیوں نہیں کہہ دیا؟ چشتی کیوں نہیں کہہ دیا؟ بریلوی کہا تو آپ نے غور نہیں کیا کہ ارے بھائی ہم نام تو لے رسول پاک کا 11ویں تو کریں غوث پاک کی لیکن یہ بریلوی کہاں سے نکلا؟ ہم کو کہنے والے نے بریلوی کیوں کہا؟ آپ نے غور نہیں کیا. آپ کیوں کہلوائے بریلوی؟ آپ واقف نہیں ہیں. میں جانتا ہوں کہ بہت سے مسلمان ایسے 11ویں شریف اور 12ویں شریف کرنے والے
سکتے کہ اعلیٰ حضرت کون اور بریلی کیا، لیکن اس کے باوجود بریلوی کہلواتے ہیں. کہنے والے ان کو بریلوی کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اس مسلک کے اوپر چل رہے ہیں جس مسلک کے اوپر سیدنا اعلیٰ حضرت نے بریلی کے رہنے والے ایک انسان نے اپنا سب کچھ قربان کرا. اس مسلک کے اوپر چل رہے ہیں، اس لیے وہ بریلی کے ساتھ. تو میرے دوستوں، علیمی میں سردی میں کوئی فرق نہیں. تم مرید ہوئے حضرت مولانا عبدالعلیم صدیقی رشید رحمۃ اللہ تعالی علیہ علیمی، لیکن تم اعلیٰ حضرت کے مسلک پر چلتے ہو، اس لیے ربی بھی ہو اور پرہیز بھی ہو. نہیں مانتے ہو تو بھائی کوئی ضد اور کسی کی بات تو نہیں مت مانو. لیکن میں تمہیں بہت محبت کے ساتھ ایک دعوت دیتا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں پڑھ کے اپنی جہالت کا ثبوت کرتا ہوں. یہ سورت دوسری کی بات ہے کہ سورت بھی ہے، ہم عالمی آپ سورت بھی ہے اور ہم علیمی ہے اور ہم نعیمی ہے اور ہم اجرتی ہے اور ہم فلاں ہے اور ہم فلاں ہے. تم سب کچھ نہیں. خانقاہیں تمہاری الگ الگ ہیں، پیر تمہارے الگ الگ ہیں، مسلک تمہارا ایک. تم سب کون سے پاک کے در کے گدا سارے سلسلے وہاں سے پاک تک پہنچتے ہیں اور وہاں پہنچ کر ایک ہو جاتے ہے کہ بات. الحمدللہ جب ہر جگہ پہنچ کے تم ایک ہوتے، خدا تمہارا ایک، رسول تمہارا ایک، قرآن تمہارا ایک، مذہب تمہارا ایک. ارے میاں ہر جگہ تو تم ایک ہی ایک ہو، پھر یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں الگ الگ ہونے سے فائدہ کیا؟ یہ بے وقوفی کی باتیں ہیں. میرے دوستوں، میں تم سے بات الگ انتظار کروں گا کہ یہ بے وقوفی کی باتیں چھوڑو. دنیا بہت آگے بڑھ چکی ہے. اب کچھ عقل کی باتیں اختیار، آپس میں اتحاد پیدا کرو، اتفاق پیدا کرو، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرو. جب مسلک تمہارا ایک ہے تو محبت سے بیٹھو. جتنے رضوی ہیں میں ان سے کہتا ہوں کہ علی میں مانے نہ مانے، لیکن جتنے بھی رضوی ہیں وہ حضرت مولانا عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنا مقتدا اور اپنا پیشوا مانتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مولانا عبدالعلیم صدیقی تمہارے آج ہوئے ہیں اور ہمارے تو فرق ہو گئے، لیکن ہمارے ہیں تو ہر روز بھی مانتے رہے ان کو اور ان کی فاتحہ بھی کرتے رہے، مثالیں ثواب بھی کرتے رہے، سب کچھ کرتے رہے. اور علیمیوں سے بھی یہی کہوں گا کہ خدا کے لیے ہوش کے نہ سن لو اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں اختلاف نہیں کرو. لکھنے والوں لکھتا ہے کہ یہاں پہ ڈیکوریشن ہوا کرتا ہے، لیکن تم چونکہ رسی ہو اس طرح سے ڈیکوریشن نہیں ہوا. سر میں ایک چھوٹی سی بات کے اوپر نہیں جاتا. ڈیکوریشن سے کیا ہوتا ہے؟ ارے بھائی تم لوگوں نے بیٹھ کے محبت کے ساتھ میری باتیں سننی، اس سے زیادہ ڈیکوریشن کیا ہوگا؟ اس سے زیادہ بےموزینت کیا ہوگی؟ تم یہاں پر پوری مسجد کو سجا دیتے اور خود جا کے باہر کھڑے رہتے تو وہ ڈیکوریشن اچھا تھا یا یہ ڈیکوریشن اچھا؟ میں تو کہتا ہوں یہ ڈیکوریشن اچھا ہے. تم یہ اللہ کے ماننے والے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور روزے پاک کے غلام بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک غلام کی زبان سے اپنے آقاؤں کا تذکرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب میں اتفاق اور محبت میں ہم ایک دوسرے کے بھائی بھائی، ایک دوسرے کے ہمدرد اور بے خواہ. اللہ ہم کو ایک بنا، اللہ ہم کو نیک بنا، اللہ ہم کو ہمیشہ سیدھے راستے کے اوپر قائم اور دائم. یہ تو اللہ اور اس کے سارے حبیب کے نام لینا، یہ تو ہاتھ میں دامن ہو گو تو پڑا اور مرے تو اس آگ میں مرے. یہ زبان پر دائی کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام.
والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فاتحة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. من جميع الآثام والآفات وتقبلنا بها جميع الحاجات وتسهلنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات كما الخيرات في الحياة الفاضلة إنك على كل شيء قادر يا إلهي هر كتاب تیری عطا کا جب پڑھے مدد تدبیر کو ان کے پیارے
ہمارے زبان کے اوپر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو اور پھر ان کی بارگاہ میں جھکا ہو، زبان سے ان کی عظمت اور ان کی تاریخ بیان ہوتی ہے تو پھر بڑے خطرہ میں میرے جانور کے سامنے ان کے روزے پاک کے اوپر سلام و سلام سے نظرانے پیش کرتا ہوں۔ میرے دوستوں یہی ہے جس کا کہیں پہ لکھا اور یہ ذکر کوئی ہم آپ سے نہیں کر رہے۔ آج یہ ذکر پاک ہم اور آپ ہی نہیں کر رہے ہیں بلکہ یہ ذکر ہمارے ساتھ کے بزرگوں نے لکھ دیا ہے، یہی ذکر حضرت خواجہ غریب نواز نے لکھ دیا ہے، یہی ذکر حضور سیدنا غوث اعظم محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھ دیا ہے۔ یہ تمام اولیاء کرام نے کیا، صحابہ کرام نے کیا اور خود حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی یہ ذکر پاک کیا ہے۔ تو میرے دوستوں ذکر کرنا طریقہ ہے اولیاء کرام کا، صحابہ کرام کا اور تمام نبیوں کے آقا اور تمام رسولوں کے سردار ہمارے تمہارے پیغمبر حضرت احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت اور ان کا کہنا طریقہ تو جو لوگ ان کے طریقے پر چلتے ہیں اللہ ان سے راضی ہوگا اور جن کو اللہ کی رضا حاصل ہو وہی دنیا میں بھی کامیاب ہوتے ہیں اور قبر میں بھی کامیاب ہوتے ہیں اور انشاءاللہ قیامت کے دن یہ کامیابی انہیں کی قسمت میں ہو۔ لیکن میرے دوستوں ذکر ہونا چاہیے تو دل کے ساتھ ہونا چاہیے۔ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں، تم میری یاد کرو میں تمہاری یاد کروں گا۔ تو میرے دوستوں اللہ کو یاد کرنا کیا ہے کہ ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یاد فرمائے تو وہ بھی یاد فرمائے گا۔ وہ جب اپنے کرم سے یاد فرمائے گا تو تمنا خود جتنی ذکری ہوگی انسان کی کتنا باغیب ہوگا وہ انسان کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں یاد فرمائے اس کو کیا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ میرے دوستوں وہی انسان کہ جس نے سچے دل سے اللہ اور اس کے رسول کی یاد کی ہے تو میرے دوستوں اس نے کائنات کے اوپر حکومت کر کے دکھائی، دنیا کی ایک ایک چیز کے اوپر اس نے حکومت کر کے دکھائی۔ جو میرے دوستوں اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑی یاد بات کہ جب ہم اللہ کی یاد کرتے ہیں تو اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد اور اللہ کی کبریائی کو بیان کرنا، اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تمام دنیا والوں کا خوف ہمارے دلوں سے نکل کے اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں پیدا ہوتا ہے۔ اور ایسا انسان کہ جس کو صرف اللہ کا خوف ہے وہ صرف دنیا والوں اس کے اوپر ایک حدیث یاد آئی دوسری پہلے ایک صحابی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مدینہ طیبہ سے دوسرے مجاہدین کے ساتھ کافروں کے علاقے میں گئے جہاد کرنے کے لیے اور قید ہو جاتے ہیں، کافر آپ کو قید کر لیتے۔ ایک دن موقع ملا تو قید خانے سے نکل پڑے، فرار ہو گئے اور ایک جنگل میں پہنچے۔ جنگل میں پہنچتے ہیں اور چلے جا رہے ہیں کہ دیکھا کہ سامنے ایک شیر اور شیر بھی کہنا آدم کو
جس کے منہ کو انسان کے خون کی عادت پڑ گئی تھی اور وہ عادت توڑ بن گیا. اس نے جب حضرت سفینہ کو دیکھا تو سمجھا کے میری فضا آ گئی, قریب آیا اور حملہ کرنا چاہتا تھا, لیکن حضرت سفینہ ڈرے نہیں, گھبرائے نہیں, کوئی خوف نہیں کیا, بلکہ فرمایا کہ یا ابا الحارث انی عبد رسول اللہ. ایسے ابو الحارث شیر کی کنیت, عربی میں ابو الحارث کہتے ہیں شیر. ایسے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام. غور کرو مسلمانوں کہ آج کا مسلمان ہر چیز سے ڈرتا ہے. آج کا مسلمان سال سے ڈرتا ہے. آج کا مسلمان چھوٹی سے چھوٹی چیز سے ڈرتا ہے, شیر سے ڈرتا ہے, لیکن نہیں ڈرتا ہے تو ایک اللہ سے نہیں ڈرتا, اللہ کے رسول سے نہیں ڈرتا. کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں ہم تو ڈرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول, تو وہ اپنی زبان سے کہتا ہے کہ ہم اللہ رسول سے ڈرتے, ورنہ اگر اللہ رسول سے ڈرتا ہوتا آج کا مسلمان تو کبھی چھوٹوں کے اوپر کوئی نہیں کرتا. اگر آج کا مسلمان اللہ کو رسول سے ڈرتا ہوتا تو کبھی وہ کام نہ کرتا جس کو اللہ رسول نے نکال کر بنائی. آج کا مسلمان اگر اللہ رسول سے ڈرتا ہوتا تو کبھی غریبوں کو نہ ستاتا, کبھی اللہ کے بندوں کو تکلیف نہ دیتا, کبھی بابا خلافی نہ کرتا. یہ آج کے مسلمان کی حالت یہ ہے کہ مسجد میں بھی کھڑے ہو کے وعدہ کرتا ہے تو اپنے والد کو بھول جائے, بلکہ وعدہ کرنے کے باوجود یاد بھی ہو جائے اس کا وعدہ, لیکن اپنے نفس کی خاطر, اپنے دل کی خاطر اس کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ میں نے اللہ کے گھر میں منبر رسول کے سامنے مسجد میں تمام مسلمانوں کے سامنے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کو میں پورا کر دوں. کیا وجہ یہ بات کہ آج کا مسلمان اللہ اور اس کے رسول کو بھول چکا ہے. آج کا مسلمان ہر چیز سے ڈرتا ہے, ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز سے ڈرتا ہے, لیکن نہیں ڈرتا ہے تو اللہ اور رسول سے نہیں ڈرتا. تو میرے لوگوں کو اللہ کا ذکر کرو, اللہ کے رسول کا ذکر کرو, لیکن رسم کے لیے نہیں کہ ہمارے بڑے کرتے تھے تو ہم بھی کرتے, بلکہ ذکر کرو اس طریقے سے کرو کہ تمہاری زبان میں اس کا ذکر ہو تو تمہارے دلوں میں اس کی یاد کی, تمہارا دل ان کی بارگاہ میں جھکا ہو تو ایسا ذکر کرو گے تو انشاءاللہ آپ رحمتیں بھی جانے ہوگی, برکتیں بھی تم کو حاصل ہوں گی, یہ پریشانیاں اور مصیبتیں بھی دور ہوں گی. ہر آفت تمہارے گھر سے, تمہارے سر سے, تمہارے سروں سے ہر آفت بھی دور ہوگی. ایسا ذکر کرو, ایسا ذکر نہیں کہ جیسے زبان پہ کہہ دیا لیکن
کہ حضرت برسات کے لیے دریا میں سیلاب آیا ہوا ہے، پانی بہت زور زور سے چڑھا ہوا ہے، اور اتنا پانی ہے دریا میں، اتنا طوفان ہے کہ ملاحوں نے کشتی چلانا بند کر دی۔ اس حالت میں آپ مجھے حکم دے رہے ہیں تو آپ کے حکم سے لاپرواہی تو نہیں کر سکتی، سربازی نہیں کر سکتی، لیکن حضور طریقہ بتا دیجیے کہ میں کس طریقے سے دریا کے پاس جاؤں اور آپ کے دوست کی خدمت میں یہ دل کا حرجہ پیش کروں۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم دریا کے قریب جاؤ، دریا کے پاس پہنچو تو دریا سے کہنا کہ اے خدا کے حکم سے بہنے والے دریا، میں آئی ہوں اور اپنی مرضی سے نہیں آئی، بلکہ اس اللہ کے اس بندے کے حکم سے آئی ہوں جو اپنی بجلی کے پاس برسوں سے نہیں گیا۔ بیوی نے کہا اور مجھے حیران ہوئی کہ آج میرے شوہر کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ کیا فرما رہے ہیں کہ دریا سے کہہ دینا کہ میں اس اللہ کے اس بندے کے حکم سے آئی ہوں کہ جو اپنی زندگی کے بعد برسوں سے نہیں گیا۔ میں جانتی ہوں، اور اگر یہ برسوں سے نہ آتے، میرے پاس نہ آتے تو یہ بچے کہاں سے آتے، لیکن آج کل کسی بیوی نہیں جو پانچ کے اوپر شوہر کی زبان پکڑا کر ہر چھوٹی بڑی بات کے اوپر شوہر کو ٹوکا کرتی ہے، شوہر کی نافرمانی کیا کرتی۔ آج کسی بیوی نہیں بلکہ وہ بھی اللہ کی ایک نیک بندی اور جانتی کہ میرا شوہر جو کہتا ہے وہ صحیح کہتا، اور میرا شوہر ولایت کے درجے کے اوپر فائد ہے، اور جو بڑی ہوتا ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، کبھی غلط نہیں بولتا۔ ان کے کچھ کہنے کا کچھ مطلب ہے، جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ اس کا مطلب تو ضرور ہے۔ لہٰذا کہاں کچھ نہیں، شیر کا پیارا دیا دریا کے پاس پہنچی اور دریا سے وہی بات کہی، کہا کہ اے خدا کے حکم سے بہنے والے دریا، میں تیرے پاس خود نہیں آئی بلکہ اللہ کے اس بندے کے حکم سے آئی ہوں جو اپنی بیوی کے پاس برسوں سے نہیں گیا، مجھے تو راستہ دے۔ یہ کہا اور کہنے کے بعد دریا میں قدم رکھ دیا اور دیکھتی ہے کہ دریا کا پانی زمین کی طریقے سے ٹھوس بن جاتا ہے، قدم رکھنے کے بعد قدم اندر نہیں جاتا بلکہ وہ زمین کی طرح مٹی کی طرح سخت بن جاتا ہے۔ اب یہ گزر کی ہوئی باہر سے لیا بہت ہی دنیا کے ایک دھوکے اس میں ایک اللہ کا بندہ رہا ہوا ہے اور اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ 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 کر رہا ہے۔ قریب پہنچنے کے بعد کلام کیا، وہ حضرت حفاظت ہوئے اور پوچھا کہ تم کون ہو؟ عرض کیا کہ اس پار آپ کے ایک دوست رہتے ہیں، انہوں نے آپ کی خدمت میں یہ کھیر لے لی۔ آپ نے کھیر لے لی اور کہا کہ جانا ہمارے دوست سے ہمارا شکریہ ہوتا ہے، ہم بہت خوش ہیں کہ انہوں نے ہمیں یاد کیا اور تمہاری معرفت کی کھیر لے لی، کھایا ان کے ساتھ۔ چلیے واپسی کے لیے تو اب خیال ہے کہ آنے کا راستہ تو شوہر نے بتا دیا تھا، لیکن میں جب واپسی کے لیے یہ پوچھنا بھول گئی تھی کہ حضرت جب واپس آنا ہو تو کیا کروں، کہ اب بھی کوئی بات کامیاب ہوگی کہ نہیں ہوگی، ایک خدشہ ہے کہ اس میں پیدا ہو۔ واپس لوٹی ان بزرگ کی خدمت میں اور جا کر سوال کیا کہ حضرت آنے کا طریقہ تو مجھے میرے شوہر نے بتا دیا، لیکن واپس کیسے
ہوگی وہی جملہ کہا کہ میں خود نہیں آئی بلکہ اللہ کے اس بندے کے حکم سے آئی جس نے غلطوں سے کچھ نہیں کھایا دریا میں راستہ دے پار ہو گئی جوہر کے ساتھ پہنچی اور جا کر ان کے دوست کا سلام اور شکریہ پہنچایا بات کروں ایک دن پوچھتی ہے یہ تو میں جانتی ہوں کہ آپ رعایت کے درجے پر فائد ہیں آپ کے بزرگوں کی رعایت کے درجے پر فائد ہیں لیکن آپ نے یہ کہا کہ دنیا سے کہہ دینا کہ اس کے حکم سے آئی کہ جو برسوں سے زندگی کے ساتھ ہوتی ہے میں جانتی ہوں کہ آپ کتنی بار آئے گئے واپسی میں ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ دنیا سے کہہ دینا کہ اس کے حکم سے آئی جس نے برسوں سے کوئی نہیں کھایا تو ان دونوں باتوں کا مطلب ہے تو فرمایا کہ دیکھو جو میں نے کہا تھا وہ بھی نہیں تھا اور جو انہوں نے کہا وہ بھی نہیں کہا فرق ظاہر اور باطن کا ہے تم نے ظاہر کو دیکھا تو تمہاری سمجھ میں بات نہیں آئی باطن پہ تمہاری نظر نہیں حقیقت وہ نہیں جو تم ظاہر میں دیکھتے بلکہ حقیقت تو وہ ہے جو باطن کی حقیقت یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں اس قدر محروم ہو چکے ہیں اس قدر بے خود ہو چکے ہیں کہ ہم نے اپنے نفس کو مان دیا ہے کوئی بھی کام ہم کرتے ہیں تو وہ اپنی مرضی سے نہیں کرتے اپنے نفس کی خوشی کے لیے نہیں کرتے اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے نہیں کرتے بلکہ جو کام بھی کرتے ہیں اس میں اللہ اور اس کے رسول کی خصوصی مضبوط ہوتی ہے تو ہم نے اپنے نفس کو مان دیا اب کوئی کام کرتے ہیں ہم تو اسی وقت کرتے ہیں کہ جب اس جانب سے اشارہ ہوتا ہے جب ہمیں یہ خیال آتا ہے کہ ہمیں اللہ کا ذکر کرنا ہے اور اللہ کا ذکر کرنے کے لیے ہمیں طاقت بھی چاہیے تو اشارہ خداوندی ہوتا ہے کہ ذکر کرو اور ذکر کے لیے طاقت بھی حاصل کرو اور طاقت حاصل ہوگی کھانے سے تو اس وقت ہم کچھ تھوڑے اپنے جسم کو طاقت دینے کے لیے کچھ کھا لیا کرتے ہیں اور جس وقت ہمیں یہ خیال آتا ہے کہ نکاح کرنا اور بیوی سے شادی کرنا اور بیوی کو قریب کرنا اپنے یہ سنت رسول اللہ ہے تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے تو جس وقت رسول پاک کی یاد آتی ہے تو ہم اس وقت یہ کرتے ہیں ورنہ اپنے نفس کے لیے کچھ نہیں کرتے اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے کچھ نہیں کرتے تو میرے دوستوں جو اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں اس طریقے سے بے خود ہو جائے تو اگر دریا کے اوپر قدم رکھے تو دریا کی کچھ کے لیے دریا نہیں کہنا پانی نہیں رہتا بلکہ زمین بن جاتا ضروری ہے کہ اللہ والوں کا دامن ہاتھ آج کوئی لوگ کہتے ہیں کہ اللہ 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 کیے جاؤ سب کچھ ہم بھی کہتے ہیں کہ بے شک اللہ اللہ میں ہی سب کچھ ہے لیکن کہنے والے کا مطلب اگر یہ ہے کہ
پاک کا ذکر. تو حضور پاک کا ذکر سے پہلے ہی اللہ کا ذکر. اسی لیے تو سیدنا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا احمد اللہ پادری بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نصیبیوں. ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نصیبیوں. واللہ ذکر حق نہیں کوئی بھی شکل گرے. اللہ نے اپنا ذکر فرمایا تو اپنے ساتھ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر. حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے. اس کے بعد سمندر کے ذریعے پر آئے جب گھنٹے کھڑے گئے وہاں نبی تھی جنت سے اتار کر زمین پر نازل کر دیا گیا. اب رو رہے ہیں, گڑگڑا رہے ہیں, توبہ کر رہے ہیں, استغفار کر رہے ہیں, لیکن توبہ قبول نہیں ہوتی. صدیاں گزر گئی, روتے روتے دریا بہا دیے, اشکوں کے دریا بہا دیے, لیکن توبہ قبول نہیں ہوتی. تو ایک لوگ عرض کرتے ہیں کہ اے الہ العالمین محمد کے رستے میں توبہ قبول محمد کے وسیلے سے میری توبہ کو قبول کروا دے. اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے بس دیکھا عرب کا محمد اے آدم میں نے تو محمد کو ابھی پیدا بھی نہیں کیا, تم نے محمد کو پہچانا ہے. اب کیا مطلب کیا اے میرے پیدا کرنے والے, جب تم نے مجھے پیدا فرمایا تھا لمبا خلق کرے وہ نفر تفیہ روح کا فرقاس راسی فرائد علا قوائم العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اے پروردگار جب تم نے مجھے پیدا فرمایا اور میرے جسم میں اپنی روح لائی تو میں نے سر اٹھایا. سر اٹھا کر میں نے سب سے پہلی چیز یہ دیکھی کہ تم نے عرش کے پاؤں کے اوپر لکھ رکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو آج مجھے یاد آ گئی کہ سب سے پہلے میں نے یہ کلمہ نہیں پڑھوا دیا اور فوراً یہ خیال آیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اللہ کے محبوب بننے والے اللہ کے محبوب معلوم ہوتے ہیں. جب ان کو اس کی یہ جان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے, ان کے نام کو اپنے نام کے نام ملا کر لکھا ہے. کوئی محبوب ہے تو اے پروردگار میں نے سمجھ لیا کہ وہ تیرے حبیب ہیں, تو اپنے حبیب کے سچے میں میری توبہ کا قبول. تو دیکھو جہاں اللہ نے اپنا تذکرہ فرمایا, جہاں اپنا نام لکھا, وہی اپنے نام کے ساتھ ساتھ اپنے پیارے محبوب کا بھی نام لکھا. اور یہ جان ہے ذکر مصطفیٰ کی کہ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہی محمد رسول اللہ کا بھی نام. نمازوں میں اللہ کے نام کے ساتھ رسول پاک کا بھی نام, اذانوں میں اللہ کے نام کے ساتھ رسول پاک کا بھی نام, کلمہ طیبہ میں اللہ کے نام کے ساتھ رسول پاک کا بھی نام, خطبوں میں اللہ کے نام کے ساتھ رسول پاک کا بھی نام ہے. جہاں بھی اللہ کا نام لیا جاتا ہے ساتھ ہی ساتھ رسول پاک کا بھی نام لیا جاتا ہے. جہاں ذکر خدا ہے وہیں ذکر مصطفیٰ, تو رسول پاک کا ذکر بے ہی ذکر ہے اللہ تبارک و تعالی. تو میرے دوستوں ذکر کرنے کے اللہ والوں کا دامن ہاتھ میں ہونا چاہیے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو جس کے ہاتھ میں کسی بزرگ کا کسی ولی کا دامن نہ ہو, یہ
اپنی زبان سے تذکرہ کرتا رہے، لاکھ اپنی زبان سے ذکر کرتا رہے، لیکن اس کے ذکر میں کوئی برکت نہیں، اس کے ذکر میں کوئی اثر نہیں ہوگا ہمارے اور آپ کے سلسلے میں۔ آپ نے سنت کا ہوگا حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ تمام بلیوں کے سردار ہیں، اور حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیسے ہوئے، غوث پاک کا سلسلہ بھی حضرت جنید بغدادی تک پہنچا ہے۔ تو ان کا نام نامی آپ نے سنا، دیکھیے یہ ایک مرتبہ جا رہے ہیں دریا کے اوپر پہنچے، یا اللہ کہہ کر قدم رکھ دیا دریا میں، اور چلنے لگے ایسے جگہ کے زمین کے اوپر چل رہے، وہیں کے شخص